معزز سامعین، جہاں حق گوئی کی بات آتی ہے تو وہاں ایک مبارک نام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، جنہوں نے ظالم کے سامنے حق گوئی سے کام لے کر تاریخ میں ایک باب رقم کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو مکہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قشیری نے گرفتار کیا، پھر بھی وہ حق کا پرچم بلند کرنے سے باز نہ آئے تو انہیں حجاج بن یوسف کے پاس کوفہ لے جایا گیا۔ حجاج نے ان سے کافی بحث و مباحثہ کیا اور آخر میں حجاج نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ معزز سامعین، حجاج وہ ظالم بادشاہ ہے جس کے ظلم کا یہ حال تھا کہ وہ اس طرح کہتا تھا کہ دائیں دروازے سے باہر نکلنا، اگر بائیں دروازے سے باہر نکلے تو تمہاری گردن اڑانا مجھ پر حلال ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ساری قوموں کے ظالم پیش کیے جائیں اور امت مسلمہ حجاج بن یوسف کو پیش کرے تو یہ ایک سب پر سبقت لے جائے گا۔ اس بات سے اس کے ظلم کا اندازہ لگائیے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ کتاب اللہ کی نافرمانی تمہارا دستور زندگی بن چکا ہے۔ اپنے نفس کے اشارے پر تم وہ کام کرتے ہو جس سے تمہاری ہیبت اور دبدبہ قائم ہو، اور یہ بات تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ حجاج نے کہا کہ اے سعید، تم پر افسوس ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پر افسوس جو جنت سے محروم کر کے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ حجاج کے حکم پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے مال و جواہرات کا انبار لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ مال کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر تم نے یہ مال اور جواہرات اس لیے جمع کیے ہیں کہ انہیں فدیہ میں دے کر روز قیامت اپنے کیے سے چھٹکارا پا سکو تو اچھی بات، وگرنہ اتنا دہشت ناک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ حجاج نے عود جلانے اور بانسری بجانے کا حکم دیا اور کہا، تم نے کبھی تفریح کا سامان دیکھا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نغمہ ماتم ہے۔ بانسری کی آواز نے اس آنے والے دن کی یاد دلا دی جب سور پھونکا جائے گا، اور عود ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جو ہو سکتا ہے کہ ناحق کاٹی گئی ہو، اور اس کے تار ان بکریوں کے پٹھوں سے بنائے گئے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حجاج غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ آج تک میں نے نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ آئندہ کروں گا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میری دنیا بگاڑو گے، میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا۔ حجاج کہتا ہے کہ سعید، اپنے لیے موت کی جو صورت چاہو پسند کر لو۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجاج، آخرت میں اپنے لیے قتل کی جو صورت پسند ہے وہی اختیار کر لو۔ حجاج کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو یہ معافی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی، تم تو بہرحال نہ اس سے بری و ذمہ ہوگے اور نہ کوئی تمہارا انصاف قابل قبول ہوگا۔ حجاج حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ حجاج کہتا ہے کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری جسارت اور تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ قتل ہونے سے پہلے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اے حجاج، اب قیامت کے روز تم سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میرے قتل کے بعد ظالم حجاج کو کسی شخص کے قتل پر قدرت نہ دینا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا مبارک خون اس طرح اڑا کہ حجاج کے دربار کی دیواروں کو رنگین کر دیا۔ حجاج کے دربار میں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے تھے۔ ماہرین نے کہا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا اس طرح خون اڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو موت کا بالکل ڈر نہ تھا، بلکہ وہ موت سے محبت کرتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی کو بھی قتل نہ کر سکا اور وہ سخت بیمار ہوا۔ رات دن پریشان رہتا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن کو چین نہیں آتا تھا۔ اسے صرف حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا نورانی اور مبارک چاند سا چہرہ نظر آتا تھا اور وہ روتا رہتا تھا اور یہ کہتا رہتا تھا کہ میں نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا؟ اس نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کشمکش میں بالآخر یہ ظالم بادشاہ جس کا نام حجاج بن یوسف تھا مر گیا۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔